السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف کے درس کا آغاز کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی سلسلے کو اور اسی اشعار کو آگے درس کے ذریعے ہم سماعت کرتے ہیں کہ پچھلے نشستوں میں ہم نے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 8 اشعار کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کے اشعار کے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یا لائمی فی الہوی العذری معذرتم منی الیک ولو انصفت لم تلومی، اس کا ترجمہ ہے: اے میری عذری محبت میں مجھے ملامت کرنے والے، تیرے سامنے میرا عذر پیش ہے، اگر تو انصاف سے کام لیتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔ اس شعر میں عاشق آخر کار اپنی محبت کا اقرار کر لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری محبت سچی اور عذری ہے، مجھ پر ملامت کرنے والے انصاف سے کام نہیں لیے۔ عذری محبت پر ملامت نہیں کی جاتی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ قبیلہ عذرا کی محبت خالص محبت ہوتی ہے، اس میں نفس و نفسانیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے۔ عذری محبت یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اگر کسی شخص کو اس کی لذت و حلاوت کا چسکا لگتا ہے تو اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ محبت حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت کی ہے وہ سچی اور عذری محبت آپ نے کی تھی۔ اس شعر میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ کو استعمال فرمایا ہے، وہ ہے عذری، یعنی عذری محبت آپ نے کی ہے۔ عذری آخر محبت کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں عذرا یمن کا ایک قبیلہ ہوتا ہے، وہاں کی محبت، وہاں کے دوشیزاؤں کی محبت، وہاں کے نوجوانوں کی محبت، ان کی مثالیں دی جاتی ہے کہ کیونکہ ان کی مثال، ان کی محبت میں کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو یہ محبت کیا کرتے تھے، جو ان کا عشق ہوتا تھا، یہ عشق حقیقی ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ میری جو محبت ہے وہ سچی اور عذری محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ عذرا جو قبیلہ ہے وہاں کے لوگوں کی محبت کیسی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نابغہ روزگار ادیب زمانہ حضرت اصمعی بیان کرتے ہیں کہ وہ عربی ادب کی بلاغت و فصاحت کو سیکھنے کے لیے جب مقام عذرا پہنچے تو وہاں ایک لڑکی کا حال سنا کہ وہ حسن و جمال کا پیکر ہے اور فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے، تو ان کے دل میں ان سے ملاقات کرنے اور ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب وہ وہاں سے چلے اور قبیلے کے لوگوں سے ملاقات ہوتی گئی، اس اثنا میں ایک نوجوان پر نظر پڑی جو نہایت حسین تھا، خوبصورت تھا، لیکن چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس پر محبت کے آثار نمودار تھے، وہ کسی کے محبت میں گرفتار تھا، اور اس کا جسم ایسا ہو چکا تھا کہ چاند کا جو مہینے کا جو چاند ہوتا ہے پہلا جتنا باریک ہوتا ہے، اس کا جسم بھی اتنا لاغر ہو چکا تھا۔ محبت کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ داعی اجل کو اب لبیک کہنے والا ہے، محبت میں اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ حضرت اصمعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے اس کی اس حالت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کانپنے لگا، اور اس لڑکی سے جس کے گھر سے میں آ رہا تھا اپنا عشق ظاہر کیا، اور وہ اس کے چچا کی لڑکی تھی، اور کئی سال سے وہ اس سے ملاقات بھی نہیں کیا تھا۔ اصمعی کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں اس کے چچا سے اس کے بارے میں سفارش کروں، چنانچہ میں اس کے چچا سے کہا: اے قلب حزین کے زخم کی راحت، تمہارے پاس میں ہر کسی
کی مصیبت کا حل دیکھتا ہوں، میں اس نوجوان کی سفارش لے کر آیا ہوں جو محبت میں گرفتار ہے، جو محبت میں اپنے جسم کو کمزور کر چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، میں اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے حضرت اسماعی کی سفارش کو قبول کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اس نوجوان کے پاس گیا اور اس کی خوشخبری سنائی۔ اس وقت ایسا ہوا کہ اچانک اس کی محبوبہ کے کوچے سے ہوا میں غبار اڑتا آیا تو اس نوجوان پر غشی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ وہاں قریب میں جلتی آگ میں وہ چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے چند اعضاء جل گئے۔ تو میں اس لڑکی کے پاس جا کر یہ حال سنایا تو اس لڑکی نے کیا کہا، وہ میری جوتی کے غبار کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکا تو کس طرح میرے جمال کے انوار کے مشاہدے کی تاب لا سکتا ہے۔ تو یہ عذرا کے لوگوں کی، قبیلہ عذرا کے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کسی سے محبت کرتے تھے تو ان کے اندر کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کی محبت جو ہوتی تھی وہ حقیقی محبت ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میری بھی جو محبت ہے وہ سچی اور عذری محبت ہے، اس میں کوئی نفسانی خواہشات نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، بس میں جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں وہ سچی اور عذری محبت ہے۔ محترم ناظرین کرام، محبت کے مختلف مراتب ہیں اور ان مراتب میں سب سے قوی مرتبہ جو ہے وہ عذری محبت کا ہے، اور یہ عذری محبت کرنے والے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اس شعر میں آپ اپنی عذری محبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، عدد کا حالی لا سری بمستتر عن الوشات ولا دائی بمنحسمی، میرا حال تمہیں معلوم ہو گیا ہے اور میرا راز چغل خوروں سے پوشیدہ نہ رہا اور میرا درد عشق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس شعر میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب میرا حال تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں محبت میں گرفتار ہوں، میں کسی کا عاشق ہوں، کیونکہ محبت کے ظاہر ہونے کے لیے جو دو عادل گواہ تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میرے آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے اور میں مریض عشق تھا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ نے مجھے سوالات کرتے گئے تو میں نے محبت کا اقرار بھی کر لیا اور میرا راز لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ جو درد عشق ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو جس سے میں نے محبت کیا ہے، جس سے میں نے عشق کیا ہے، یہ عشق اور محبت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس شعر کا تعلق پچھلے والے شعر سے ہے۔ دونوں اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، میں تمہارے سوالات کا جواب نہیں دیا، وہ اس لیے کہ تم جانتے ہو مجھے جو محبت ہے وہ محبت وقتی نہیں، میری محبت عذری محبت ہے، میری محبت سچی محبت ہے، میرے جسم و جان سب کچھ محبوب کے ہیں۔ خواب میں مجھے محبوب کا وصل و مشاہدہ ہوا، میں محبوب کے دیدار میں کھو گیا تھا، وہ خواب تو ختم ہو گیا مگر میرا مرض عشق ایسا ہے کہ مرض عشق چھوڑ کر گیا۔ اب میری یہ جو حالت ہو گئی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی، کوئی کبھی بدلنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت ہر دن ہر لمحہ بڑھنے والی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب تمہاری نصیحت اثر کرنے والی نہیں ہے۔ جو شخص محبت عذری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت یا ناصح کی نصیحت سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کے کان ان کی ایسی کسی بھی نصیحت سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ محبت جب خالص ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا حال تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں عشق میں گرفتار ہوں، تو یاد رکھیں یہ میرا عشق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ دن بدن اس میں عشق میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کبھی میرا عشق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، محضتنی النصح لیکن لست اسمعہ ان المحب عن العذال فی صمم، تم نے مجھ سے اخلاص کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کی لیکن میں اس نصیحت کو سننے والا نہیں ہوں۔ محبت کرنے والا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بہرا رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام،
امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو تم مجھے دیکھ کر مجھ سے ملامت کر رہے ہو کہ تم اپنے عشق کو چھوڑ دو، تم اس طرح محبت میں گرفتار ہو، اس محبت کو چھوڑ دو، تو جس طرح آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کو ملامت کی جا رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں محبت کرنے والا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بہرا ہوتا ہے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ عاشق کی حالت زار کو دیکھ کر سائل عاشق کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اس سے باز آ جاؤ، میری بات مانو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر عاشق اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس کا مرض عشق بڑھتا ہی جاتا ہے۔ نصیحت کرنے والے اس کو سمجھانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو جواب میں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، تم میرے ہمدرد ہو، تم میری خیر خواہی کر رہے ہو، لیکن میں تمہاری بات سن نہیں سکتا۔ عاشقوں کا یہی قانون ہے، اس شاخ کے کان خیر خواہی اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بہرے رہتے ہیں۔ عشق کی دیوانگی ان کی دولت و نعمت ہے، اور یہ عشق ان کی زندگی کی لذت و حلاوت ہے۔ وہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں مگر عشق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، لوگ ہر سو سے چلے آتے ہیں سمجھانے کو، خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو، عشق دل کی لگی ہے بجھائے بجھتی نہیں، یہ دیوانگی ہے جو چھوڑائے چھٹتی نہیں۔ یہ حال تھا حضرت امام بوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کو اس طرح سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو نصیحت کی بھی جا رہی ہے کہ اپنے عشق سے باز آ جاؤ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ عشق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور نہ میں کسی کی نصیحت کو سنوں گا، نہ کسی کی اور میں بات سنوں گا، بس یہ عشق مجھے ہو چکا ہے، اب میں عشق ہی میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ پھر آگے امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انی اتہمت نصیح الشیب فی عذلی والشیب ابعد فی نصح عن التہم، میں نصیحت کرنے والے خیر خواہ بڑھاپے کے مجھ پر ملامت کرنے میں عیب لگایا، حالانکہ بڑھاپا اپنی نصیحت میں عیب سے بہت دور ہوتا ہے۔ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عاشق عشق میں اپنی دیوانگی اور پختگی کو بتلا رہا ہے کہ میں بڑھاپے جیسے خیر خواہ کی بات نہیں مانا تو تمہاری بات کیسے مانوں گا۔ میری حالت یہ ہے کہ بڑھاپا میرے سر پر ہے اور نصیحت کر رہا ہے کہ تم عشق کو چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو، اور میری اس حالت پر ملامت کر رہا ہے، مگر میں سر پر کھڑے اس بڑھاپے کی بات بھی قبول نہیں کرتا، حالانکہ بڑھاپا سچا خیر خواہ اور حقیقی ناصح ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کی تہمت نہیں ہو سکتی، وہ اپنے نصیحت میں بالکل مخلص ہوتا ہے۔ وہ میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی اس حالت کو چھوڑ دو، اپنی اس دیوانگی عشق سے باز آ جاؤ، ورنہ تم اور کمزور ہو کر تمہارے سارے بال سفید ہو جائیں گے، اور پھر بوڑھے ہو کر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ بڑھاپے کی یہ نصیحت سچی نصیحت ہے، مگر میں اس سچے بڑھاپے کی سچی بات قبول نہیں کیا بلکہ اس کو سنا بھی نہیں، تو تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں تمہاری بات کو مان لوں گا۔ تو اس شعر میں امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر ملامت کر رہے ہیں، جو لوگ میری نصیحت کر رہے ہیں، میں ان کی نصیحت کو نہیں سن رہا ہوں، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے وہ میرا بڑھاپا ہے، جو کچھ ہی دنوں میں مجھ پر آنے والا ہے، وہ بڑھاپا مجھ سے میری خیر خواہی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے بال سفید ہونے والے ہیں، آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ اس عشق سے دور ہو جاؤ۔ تو جب میں اپنے حقیقی خیر خواہ بڑھاپے کی بات ہی نہیں مان رہا ہوں تو میں آپ کی بات کیسے مان سکتا ہوں۔ الغرض امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری جو محبت ہے، جو میرا عشق ہے وہ عذری محبت ہے، اور یہ میں حقیقی عشق کر رہا ہوں اپنے محبوب سے، یہ حقیقی عشق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں تک امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ پہلی فصل کو ختم کرتے ہیں۔ جو پہلی فصل میں آپ نے 12 اشعار کو آپ نے بیان فرمایا، جس میں
محبوب کے مکانات کا تذکرہ ہوا، محبوب کے کھنڈرات کا تذکرہ ہوا، اس طرح اور دیگر تذکروں کو ایک عاشق جو ہوتا ہے ان کھنڈرات کو دیکھ کر، محبوب کے مکانوں کو دیکھ کر محبوب کی جب یاد آ جاتی ہے تو اس یاد میں اس طرح آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں۔ تو ان پہلی فصل کا خلاصہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محبت اور عشق کے باب میں اس فصل کو آپ نے بیان فرمایا ہے، اس میں ایک عاشق کو اپنے محبوب سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اس کے مکانات سے، اس کے رہنے والے اس طرح جو چیزیں ہوا کرتی ہے اس کو دیکھ کر بھی محبوب کی یاد کیسے آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح قصیدے بردہ شریف کے پہلے فصل میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ فصل کو بیان فرما کر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا عشق کیسا تھا، میری محبت کیسی تھی۔ یقیناً جس کو سچی محبت ہو جاتی ہے، جو عذری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اسے کوئی بھی نصیحت کرے وہ نصیحت ان کو کام آنے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ عذری محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے جو حضرت امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اور یقیناً امام شرف الدین بوسری رحمۃ اللہ علیہ وہ سچے عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے حضور کی محبت میں ان اشعار کو لکھا اور خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ خواب میں آپ نے ان تمام اشعار کو حضور کی بارگاہ میں آپ نے سنایا اور حضور علیہ السلام نے تحفے میں آپ کو چادر بھی عطا فرمائی۔ یہ عشق حقیقی ہوا کرتا ہے جو حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔